نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ بعض دوست و احباب کی خواہش پر رد تقلید پر ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس میں ہم دیوبندی مکتب فکر کے معروف عالم دین مفتی تقی عثمانی صاحب کی معروف کتاب تقلید کی شرعی حیثیت اس کا جائزہ ہم پیش کریں گے۔ مفتی صاحب نے اپنی تقلید کے ثبوت میں جن جن آیات سے اور جن جن احادیث سے باطل استدلال کیا ہے ان کا رد ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ مفتی صاحب نے اپنی اس کتاب میں ایک عنوان قائم کیا ہے، قرآن کریم اور تقلید۔ گویا کہ انہوں نے اپنی تقلید جو یہ لوگ کرتے ہیں وہ قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلے مفتی صاحب نے قرآن کی جو آیت پیش کی ہے وہ یہ ہے، ہم قرآن کی آیت بھی مفتی صاحب کی ہی کتاب سے پڑھتے ہیں اور ترجمہ بھی یہیں سے پڑھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے آپ میں سے اولو الامر کی اطاعت کرو۔ یہاں پر مفتی صاحب اولو الامر سے یہ بات ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں سے مراد تقلید ہے۔ یہ بات مسلمہ ہے کہ اولو الامر سے مراد حکام ہے یہاں سے مراد، اور مفتی صاحب نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے کہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہاں سے مراد حکام ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں اس سے مراد علماء ہیں۔ اب ہم مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں اور دیوبندیوں سے کہ جو تقلید آپ کرتے ہیں کیا وہ تقلید اس آیت سے ثابت ہو رہی ہے؟ جو کام آپ کرتے ہیں اور جسے آپ تقلید کہتے ہیں کیا وہ چیز یہاں سے ثابت ہو رہی ہے؟ قطعاً نہیں۔ یہاں پر تو بقول آپ کے اگر علماء مراد لیے جائیں تو علماء کی اطاعت کا حکم ہے، جبکہ آپ ایک عالم کی تقلید کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں ایک عالم کی۔ یہاں پر تو علماء کی باتیں مفتی صاحب نے خود علماء لکھا ہے، مفتی صاحب نے اس کتاب میں خود علماء لکھا ہے، جبکہ یہ لوگ صرف ایک امام کی تقلید کے قائل ہیں۔ آپ دور مت جائیں، اسی کتاب میں مفتی تقی عثمانی صاحب تقلید شخصی کی ضرورت کے تحت لکھتے ہیں، انہوں نے بعد میں ایک زبردست انتظامی مصلحت کے تحت تقلید کی مذکورہ دونوں قسموں میں سے صرف تقلید شخصی کو عمل کرنے کے لیے اختیار فرما لیا اور یہ فتویٰ دے دیا کہ اب لوگوں کو صرف تقلید شخصی پر عمل کرنا چاہیے اور کبھی کسی امام کی تقلید کے بجائے کسی ایک مجتہد کو معین کر کے اسی کے مذہب کی پیروی کرنی چاہیے۔ یہاں پر تو آپ کے شیخ الاسلام صاحب یہ تبلیغ کر رہے ہیں کہ ایک ہی امام کی آپ تقلید کریں، کبھی کسی کی تو کبھی کسی کی نہ کریں، یعنی بہت سارے علماء کی نہ کریں بلکہ ایک کی تقلید کریں۔ اور پھر مفتی صاحب نے اسی کتاب میں آگے کہا، اب اگر تقلید مطلق کی عام اجازت ہو اور ہر شخص کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ جس مسئلہ میں جس فقیہ کی چاہے تقلید کر لے تو اس قسم کے اقوال کو جمع کر کے ایک ایسا مذہب تیار ہو سکتا ہے جس کا بانی نفس اور شیطان ہوگا، اور دین کو اس طرح خواہشات کا کھلونا بنا لینا کسی کے مذہب میں جائز نہیں۔ یعنی کبھی کسی کی اتباع کرنا، کبھی کسی کی اتباع کرنا، کبھی کسی کی تقلید تو کبھی کسی کی تقلید، اگر ایسا کیا جائے اور تقلید مطلق کی کھلی اجازت دی جائے تو ایسا مذہب تیار ہوگا جس کا بانی نفس اور شیطان ہوگا، جبکہ ایسا جائز نہیں۔ یہاں پر مفتی صاحب خود تقلید مطلق کا رد کر رہے ہیں، یعنی بہت سارے علماء کی تقلید کا رد کر رہے ہیں کہ ایک ہی امام کی تقلید کرنی چاہیے۔ معلوم ہوا کہ مفتی صاحب جس آیت سے جو مسئلہ اخذ کر رہے ہیں، جو تقلید ثابت کر رہے ہیں، مفتی صاحب کی اسی کتاب میں اس کا رد موجود ہے۔ مفتی صاحب کے استنباط کا
اور استدلال کا رد موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی اسی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ آپ اللہ کی اطاعت کریں اور رسول کی اطاعت کریں۔ پہلے اللہ کی اطاعت کا حکم ہے، پھر رسول کی اطاعت کا حکم ہے۔ اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب امام صاحب کی بات آ جائے اور وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہو تو قرآن اور حدیث کو رد کر دیتے ہیں، امام صاحب کی بات کو ترجیح دیتے ہیں، امام صاحب کی بات کو ترجیح دیتے ہیں۔ بہت ساری قرآن کی آیتیں انہوں نے امام صاحب کی بات کی وجہ سے چھوڑ دی، اور بہت ساری احادیث امام صاحب کے قول کی وجہ سے انہوں نے ترک کر دی، چھوڑ دی، امام صاحب کی تقلید کی وجہ سے۔ اس طرح کی بہت ساری نظائر موجود ہیں۔ انشاءاللہ آگے چل کر کسی ویڈیو میں وہ تمام نظائر آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی تاکہ عام حضرات کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ اپنے امام کی تقلید کی وجہ سے قرآن و سنت کو نہیں مانتے۔ اور دوسری بات یہ آپ کو سمجھنی چاہیے کہ جس چیز کی ہم مخالفت کرتے ہیں اور جس چیز کو ہم تقلید کہتے ہیں وہ چیز کیا ہے؟ کیا علماء کے اقوال پیش کرنا، علماء کی باتوں کو قرآن و سنت کی تشریح میں پیش کرنا یہ تقلید ہے؟ قطعاً تقلید نہیں، اسے ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اگرچہ اسے بعض علماء نے تقلید مطلق کہا ہے لیکن ان کا چناؤ غلط ہے۔ یہاں پر علماء کے اقوال کو ماننا اور ان کو پیش کرنا اس کو تقلید نہیں کہنا چاہیے، اسے تقلید نہیں کہنا چاہیے، جو قرآن مجید میں اور حدیث میں اس چیز کی ترغیب موجود ہے کہ علماء کرام کے اقوال اور سے استدلال کرنا بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ کتاب و سنت سے یہ چیز ثابت ہے، فہم سلف کو ماننا، علماء کے اقوال پیش کرنا یہ تقلید نہیں۔ لیکن بعض لوگ اسے تقلید کہتے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہے تو حنفی لوگ اپنی کتب میں ایسے علماء کے اقوال بھی پیش کرتے ہیں جو علماء جن کو یہ خود مقلد کہتے ہیں، مثلا ابن حجر کے اقوال پیش کرتے ہیں، امام نووی کے اقوال پیش کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے علماء کے اقوال پیش کرتے ہیں جن کو یہ خود مقلد کہتے ہیں، ان کے اقوال پیش کرتے ہیں۔ کیا ان کے اقوال پیش کرنے کی وجہ سے آپ ان کے مقلد بن جائیں گے؟ اگر آپ ان کے مقلد نہیں بنیں گے، صرف امام ابو حنیفہ کے مقلد بنیں گے، تو پھر ہم اگر علماء کے اقوال پیش کریں قرآن و سنت کی تشریح میں تو پھر ہم کیسے مقلد بنیں گے؟ علماء کے اقوال پیش کرنا یہ تقلید نہیں ہے۔ اگر اس کو کسی نے تقلید کہا ہے تو غلط کہا ہے، یہ ہمارا ان سے لفظی اختلاف ہے۔ ہم لفظ تقلید کو ہی مذموم سمجھتے ہیں، اس لیے اس کا استعمال صحیح جگہ پہ نہیں کرتے، اس لیے اس کا استعمال صحیح جگہ پر ہم نہیں کرتے۔ اور آپ حضرات ایک امام کی تقلید کرتے ہیں اور وہ بھی اگر قرآن و سنت کے خلاف اپنے امام کی بات ہو پھر بھی آپ اپنے امام کی بات کو ہی ترجیح دیتے ہیں، کتاب و سنت کو آپ کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ معلوم ہوا کہ مفتی صاحب نے جس آیت سے تقلید ثابت کرنے کی کوشش کی تھی وہ آیت مفتی صاحب کے خود کے خلاف جا رہی ہے، کیونکہ اس کے شروع میں اللہ نے اپنی اطاعت اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے، جبکہ یہ لوگ تقلید کی وجہ سے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو ترک کر دیتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے علماء کی اطاعت، اگر یہاں سے حکام لیے جائیں تو حکام کی اطاعت کو ہم مانتے ہیں، اگر علماء کی اطاعت مرا لی جائے تو بھی ہم مانتے ہیں، کیونکہ ہم قرآن و سنت کو ویسے ہی سمجھتے ہیں جیسے سلف صالحین نے سمجھا، علماء سلف نے سمجھا۔ تو علماء سلف کے اقوال ہم پیش کرتے ہیں اور اسے ہم تقلید نہیں کہتے۔ قرآن مجید کی اسی آیت میں آگے اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر کسی مسئلہ میں تمہارا جھگڑا ہو جائے، تم جھگڑ جاؤ، یہ ان کو ہی حکم ہے جن کو اطاعت کا حکم تھا پیچھے، ان کو ہی حکم ہے کہ اگر تم جھگڑ جاؤ، اختلاف ہو جائے تمہارا کسی مسئلہ میں، تو پھر تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹنا ہے۔ اب اس اگلے حصے سے بھی مفتی صاحب کے استنباط کا رد ہوتا ہے، کیونکہ دیوبندیوں اور بریلویوں کی تمام تر کتب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تقلید ہوتی ہی اختلافی مسائل میں، تقلید اختلافی مسائل میں ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے جب اختلافی مسئلہ ہو تو اللہ کی طرف لوٹو اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹو۔
یعنی قرآن کو تسلیم کرو اور حدیث کو تسلیم کرو، تیسری چیز کا حکم ہی نہیں۔ اگر اختلافی مسائل میں تقلید کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا کہ تم امام کی تقلید کرو، اماموں کی باتوں کو مانو، ایسا حکم نہیں ہے۔ جب اختلاف ہو جائے تو کتاب و سنت کی طرف اسی اختلاف کو لوٹاؤ، یہ حکم قرآن کا ہے۔ اور یہ لوگ جو تقلید کرتے ہیں، جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تقلید کرتے ہیں، اس کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ تقلید ہوتی ہی اختلافی مسائل میں ہے۔ آپ دور نہ جائیں، میں مفتی صاحب کی ہی کتاب سے آپ کے سامنے حوالہ پیش کروں گا۔ مفتی صاحب نے اپنی اسی کتاب میں اپنے ایک عالم کا حوالہ پیش کیا ہے، اس عبارت میں یہ الفاظ موجود ہے، والامر المختلف فیہ هو الذی یحتاج الی التقلید فیہ۔ جن مسائل میں اختلاف ہوتا ہے ان مسائل میں تقلید کی ضرورت پڑتی ہے۔ تقلید ہوتی ہی ان مسائل میں ہے جن میں اختلاف ہوتا ہے۔ یہی بات ان کے ماسٹر امین اوکاڑوی صاحب نے لکھی ہے کہ تقلید صرف اختلافی مسائل میں ہوتی ہے، اور اختلافی مسائل کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید کی اسی آیت جس کو مفتی تقی نے پیش کیا، اسی آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب اختلاف ہو جائے تو قرآن کی طرف لوٹو، حدیث کی طرف لوٹو۔ الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف، مطلب کہ قرآن کی طرف اور حدیث کی طرف لوٹو۔ اختلاف کے وقت ہمیں تقلید کا حکم نہیں ملا۔